السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، آج ہماری سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 سٹارٹ ہو رہی ہے۔ یا ایہا الرسول، یہی ہے، یا ایہا الرسول، اے رسول، بلغ، بلغ یبلغ، تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، تبلیغ کرنا۔ ما جو انزلہ نازل کیا گیا ہے، ما کے اوپر مد ہے اور آگے انزلہ کے شروع میں حمزہ ہے، تو کیا ہے یہ؟ مد جائز ہے۔ الیکا، آپ کی طرف، جو مد جائز ہو اسے 3 سے 4 الف کے برابر، یا جو میں نے بات پہلے بھی کہی تھی 3 سے 4 انگلیوں کے برابر آپ مٹھی بند کر لیجئے، اور آپ آہستہ آہستہ کھولنا شروع کر دیں، ایک انگلی کو، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو۔ جتنا ٹائم انگلیوں کو کھولنے میں یا کھلی ہوئی انگلیوں کو بند کرنے میں ٹائم لگے گا، اتنا ہی ٹائم ادا کرنے میں لگے گا۔ پریکٹس کرتے ہیں۔ ما، ٹھیک ہے۔ انزل الیک من ربک، جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِلَّمْ، وَإِلَّمْ، حمزہ کے بعد نون ہے، لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، کیونکہ آگے حمزہ کے بعد لام آ گیا جس کے اوپر شد ہے، تو حمزہ کو ملائیں گے لام کے ساتھ، آگے لام کو ملائیں گے میم کے ساتھ۔ وَإِلَّمْ، وَإِلَّمْ، اور اگر نہ تفعل، اچھا لام کے اوپر جزم ہے، تفعل، لام کے اوپر جزم آ رہا ہے نا، جب پیچھے لم آتا ہے، ذہن میں رکھیے، آپ نے زیادہ کوئی لمبی چوڑی گرامر تو پڑھی نہیں ہے، اصولی چیز جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، موٹی موٹی چیزیں آپ نے ذہن میں رکھ لی ہیں۔ یہ جو لم آتا ہے تو لم کے بعد جو بھی فعل مضارع آتا ہے، سن رہے ہیں؟ لم کے بعد جو بھی لم فعل مضارع پر آتا ہے، فعل مضارع جس میں 2 معنی پائے جاتے ہیں، آنے والا یا موجودہ، یعنی موجودہ یا آنے والا، حال یا مستقبل، دونوں میں سے ایک زمانہ پایا جاتا ہے اس میں۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو دونوں میں سے موقع کے لحاظ سے پھر بات کرتے ہیں۔ اور فعل مضارع کی 4 نشانیاں ہیں، علامات مضارع 4 ہیں۔ شروع میں تا آ جائے تو سمجھے فعل مضارع ہے، شروع میں یا آ جائے تو سمجھے فعل مضارع ہے، شروع میں نون آ جائے تو سمجھے فعل مضارع ہے، الف آ جائے تو سمجھے فعل مضارع ہے۔ کس کو بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب تفعل میں تا فعل مضارع، علامت مضارع تا آ گئی ہے، لم داخل ہوا مضارع پر، ٹھیک ہے، تو فعل مضارع کے آخر میں یہ جزم دے دیتا ہے۔ کس کو سمجھ آ گئی؟ لم تفعل، اگر نہ کیا آپ نے، فما، تو نہ، بلغت، پہنچایا آپ نے، تا آخر میں تا کے اوپر زبر آ جائے تو سمجھیں وہ فعل ماضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تا، تما، تم، تی، تما، تنا، یہ ضمیریں ہیں حاضر کی۔ آپ نے پہنچایا رسالتہ، اس کا پیغام، واللہ، اور اللہ، یعصمک، آپ کو محفوظ رکھے گا، آپ کو بچا لے گا، من الناس، لوگوں سے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا، نہیں، یہدی، ہدایت دیتا، یہدی القوم الکافرین، نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ اب ہم آتے ہیں با محاورہ ترجمہ کی طرف۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول، اللہ اپنے رسول سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے، ٹھیک ہے۔
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ مَا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، کیسا نہ کیا، یعنی پیغام نہ پہنچایا، تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی. فما بلغت رسالتہ، اس کا پیغام نہیں پہنچایا. اور اللہ تعالیٰ واللہ یعصمک من النار، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا. بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں کہ اے رسول، آپ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس کو پہنچا دیجیے. اگر آپ نے وہ پیغام نہ پہنچایا تو سمجھ لیں آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، یعنی آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا. تو یہ حکم جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے، یعنی بلا واسطہ، یعنی بلا کم و کاست، بغیر کم کرنے کے یا زیادہ کرنے کے، اور بلا خوف لومۃ اللائم. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ملامت کرنے والے کی ملامت سے بھی نہیں ڈرتے. بغیر لومۃ اللائم کے آپ لوگوں تک پہنچا دیں. آپ نے ایسا ہی کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا، اس نے یقیناً جھوٹ کہا. اللہ نے جو کچھ پہنچانے کے لیے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پیغام اللہ کا بندوں تک پہنچایا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی جب سوال کیا گیا کہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، تو انہوں نے فرمایا نہیں، صرف اللہ کی کتاب ہے، یا کتاب اللہ کی وہ فہم ہے جو کسی مسلمان آدمی کو عطا کی جائے، یا جو اس صحیفے میں ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جو دیت، قیدیوں اور قتل سے متعلق ہیں. اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے 1,00,000 یا 1,40,000 کے جمع غفیر میں اتنے لوگ تھے، 1,00,000 کے قریب، 1,40,000 کے قریب لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور آپ نے حق ادا کر دیا اور خیر خواہی فرما دی. آپ نے آسمان کی طرف انگلی کر کے اشارہ فرما کے فرمایا، لوگوں کی طرف اسے سیدھا کرتے ہوئے فرمایا اللہم اشہد. جب لوگوں نے یہ بات کہی کہ نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اسے سیدھا کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اللہم اشہد. 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے. کیا مطلب؟ اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، تو گواہ رہ، تو گواہ رہ، تو گواہ رہ. جس مقصد کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا وہ میں نے. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا کتنا اہم فریضہ ہے. اور پھر جو بندہ سیکھ جاتا ہے اس کی ڈیوٹی کتنی آگے پہنچانا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں کام کر دیا. اب یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ جس کو ایک آیت کا بھی پتہ چل جائے، ایک مسئلے کا بھی پتہ چل جائے، اس کو آگے پہنچا دے. اس کے بعد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا. یہ حفاظت اللہ گارنٹی دے رہا نا کہ اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کو بچائے گا، آپ کو محفوظ کرے گا. یہ حفاظت اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طریقے پر بھی فرمائی اور دنیاوی اسباب کے تحت بھی فرمائی. دنیاوی اسباب کے تحت اس آیت کریمہ کے نزول سے بہت قبل اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں، جو کہ وہ مسلم نہیں تھے، بعد میں کوئی اسلام لائے تھے ابو طالب کے دل میں آپ کی طبی محبت ڈال دی تھی اور وہ آپ کی حفاظت کرتے رہے. ان کا کفر پر قائم رہنا بھی انہی اسباب کا ایک حصہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہوتے تو شاید سرداران قریش کے دل میں ان کی وہ ہیبت، وہ عظمت نہ رہتی جو ان کے ہم مذہب ہونے کی صورت میں آخر تک قائم رہی.
کیونکہ ہر وقت سرداران قریش آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے پلاننگ کرتے رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس تھے، تو ابو طالب فل کوشش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے، اور شاید وہ اسی وجہ سے رسپیکٹ کرتے تھے ابو طالب کی، اور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے کیونکہ وہ ان کے ہم مذہب تھے۔ ابو طالب ہم مذہب نہ ہوتے تو شاید اتنی حفاظت نہ کر پاتے، یا کوئی سرداران قریش ان کی بات نہ مانتے، یا ابو طالب کا رعب ان پر نہ اتنا پڑتا جب یہ آیت نازل ہو گئی۔ اچھا، اسی طرح سے پھر ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض سرداران قریش کے ذریعے سے، پھر انصار مدینہ کے ذریعے سے، ابو طالب کی وفات کے بعد کچھ سرداران قریش کے ذریعے سے حفاظت کی، پھر اس کے بعد جب مکہ سے مدینہ چلے گئے تو انصار مدینہ کے ذریعے سے مدد کی، حفاظت کی، اور پھر جب یہ آیت نازل ہو گئی تو آپ کے تحفظ کے ظاہری اسباب اٹھوا دیے۔ اس کے بعد بارہا سنگین خطرے پیش آئے، لیکن اللہ کی ذات نے خود حفاظت فرمائی۔ چنانچہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً یہودیوں کے مکر و فریب سے مطلع فرما کر خاص خطرے کے مواقع پر بچایا، اور گمسان کی جنگوں میں کفار کے انتہائی پرخطر حملوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ یہ اللہ کی قدرت اور اس کی مشیت کے اندازے میں سے ہے، پر اللہ تعالیٰ کے اندازے اور فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا، اور کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ غالب و علم رکھنے والا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ کی ذات نے اب آپ کو لوگوں سے بچانا ہے، تو سب کے سارے ظاہری اسباب ختم کر کے اللہ نے خود حفاظت لے لی۔ جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گمراہ لوگوں کو، کافر لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لستم، نہیں ہو تم، علی شیء، کسی چیز پر، حتی، یہاں تک کہ تقیموا التوراۃ، تم سب قائم کرو تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، وما انزل الیکم، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، من ربکم، اب عربی پڑھیں گے، الیکم من ربکم، تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، ولا یزیدن، لام تاکید کا آ گیا، آخر میں نون تاکید، نون ثقیلہ آ گیا، لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ، جس میں ضرور بھی ضرور کے معنی پائے جاتے ہیں، البتہ ضرور بڑھائے گا، کثیرم منہم، ما، اکثر کو ان میں سے جو ضلع اتارا گیا ہے، الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر میں، فلا تأسا، تو نہ افسوس کیجیے، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ اب محاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ اے اہل کتاب، قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر نہیں، جب تک کہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے قائم نہ کرو۔ قائم نہ کرنے کا مطلب کہ اس پر عمل نہ کرو، تم کسی چیز پر نہیں ہو، کسی مذہب پر نہیں ہو، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، وہ ان میں سے بہتوں کو، اچھا، وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، وہ ان میں سے بہتوں کو کیا کرتا ہے، طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر میں، یعنی شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھا دے گا بہتوں کو۔ تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہوں، ولا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ اب اس آیت کریمہ میں آپ غمگین نہ ہوں کافروں پر، بہت زیادہ کو تو اللہ شرارت اور انکار میں، طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دے گا۔ یہ ہدایت اور گمراہی اس اصول کے مطابق ہے جو اللہ کا طریقہ رہی ہے، سنت اللہ، جو اللہ کا طریقہ رہی ہے، یعنی جس طرح بعض اعمال و اشیاء سے اہل ایمان کے ایمان و تصدیق، عمل صالح اور علم نافع میں اضافہ ہوتا ہے جو ایمان والے ہیں،
اور اسی طرح گنہگار کفر و طغیان میں جو لوگ بڑے ہوئے ہیں ان کے کفر میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ قرآن کو سن کر ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ اور طغیان اور یعنی کہ کفر و شرک کرنے والے سرکش، ان کے گناہ میں، ان کے کفر و طغیان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بیان کیا۔ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 میں ہے، فرما دیجیے یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی ہے، بہرا پن ہے، یہ ان کے حق میں نابینائی ہے۔ گرانی کے سبب ان کو یہ گویا اور جگہ سے آواز دی جائے، ان کو دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے، جیسے وہ قریب سے سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو اور ایک جگہ پر سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں فرمایا، ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی پڑتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے دیکھیے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہوئے، والسابعون اور بے دین یعنی ستارہ پرست لوگ، والنصارا اور نصارا، من جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور عمل کیا نیک، فلا تو نہیں، خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ بامحاورہ ترجمہ، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی مسلمان، یہودی، سابعین مطلب بے دین، ستارہ پرست، اور نصارہ عیسائی، کوئی ہو جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، ان میں سے جو بھی، اور عمل کرے نیک، تو اس پر کسی قسم کا خوف اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یہاں کیا کہا گیا ہے؟ بات سمجھنے کی کوشش کریں، بی کوائٹ۔ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی، کوئی ہو جو بھی اللہ پر، بات سمجھ میں آ رہی، کوئی ہو ان میں سے جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور نیک ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ بے خوف رہے گا، بلکہ بالکل بے غم ہو جائے گا، نہ خوف ہوگا نہ خطرہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ کا جو سارا مضمون ہے یہ پیچھے بھی گزر چکا ہوا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 میں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کی تفسیر آپ نے ادھر پڑھ لینی ہے۔ تو آیت نمبر 62 سورۃ البقرہ کی دیکھ لیجئے گا۔ لقد آگے ہے، لقد البتہ تحقیق، اخذنا ہم نے لیا، میثاق کا پختہ وعدہ، بنی اسرائیل سے، وارسلنا اور ہم نے بھیجے، الیہم ان کی طرف، رسولن کئی رسول، رسول کی جمع، رسول جمع ہے رسول کی، رسول کی جمع رسول، تو کئی رسول ہم نے بھیجے، کلما جب بھی، جاءہم ان کے پاس آیا، رسول بما کوئی رسول اس چیز کے ساتھ جو لا تہوا نہیں چاہتے تھے، انفسہم ان کے نفس، فریقاً ایک گروہ کو، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، وفریقاً یقتلون اور ایک گروہ کو وہ سب قتل کر رہے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ، البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں کئی رسول بھیجے، اور وہ احکام لے کر، کئی رسول بھیجے احکام دے کر، کلما جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا، وہ چیز لے کر جو ان کے نفس نہیں چاہتے تھے،
کیا مطلب جو لے کر آیا وہ ان کے طبیعت کے خلاف ہوا، ان کے عمل کے خلاف ہوا، تو ایک گروہ انہوں نے جھٹلایا، یعنی ان میں پھر کئی گروہ بن گئے، ایک گروہ نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ قتل کرنے لگے۔ تو اب اس آیت کریمہ میں انہوں نے ان کی ایک جماعت کی، وہ کئی رسول آئے تھے، کئی ان کی ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو یقتلون، وہ قتل کرتے، یا انہوں نے ایک جماعت کو قتل کر دیا جس طرح چاہا۔ وہ چاہ رہے تھے اہل کتاب بنی اسرائیل کہ ان کی مرضی کے مطابق نبی آنے چاہیے، مرضی کے مطابق احکام ہونے چاہیے، مرضی کے مطابق اعمال ہونے چاہیے، لیکن جو چیز ان کے خلاف، ان کی طبیعتوں کے خلاف ہوتی تھی اسے نہیں مانتے تھے۔ ایسے جو نبی ان کو، ظاہری بات ہے میرا عمل اور ہے، آپ کا عمل اور ہے، اگر میں آپ کو کوئی اچھی بات بتا رہی ہوں تو آپ کا اگر عمل نہیں ہے اس کے مطابق، آپ کے اندر شوق بھی نہیں ہے، تو کیا کرو گے؟ والدہ یا والد بڑی اچھی نیک نیتی اور ایمانداری کے ساتھ اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ بچے راست سے ہٹ جاتے ہیں، شیطانی راستے پر لگ جاتے ہیں، تو جب والدین ان کو سکھانے کی، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ بڑے اچھے انداز میں بتا رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لیکچر نہ دیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، منہ موڑ لے گا، سائیڈ پہ ہو جائے گا، تو کیا کرو گے؟ ایسے ہی انبیاء کی امتوں نے کیا، بلکہ یہاں تک جسارت کی، اور آج کے بھی بدبخت لوگ ہیں اپنے والدین کو کچھ لوگ قتل بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل بھی کیا اور کچھ کو انہوں نے جھٹلا بھی دیا۔ تو اب آگے ہے وَحَسِبُوا، اور وہ سب سمجھے، اللہ کے نہ تکون ہوگی فتنتن آزمائش، فَعَمُوا تو وہ عمش ہوئے، عمش کا مطلب ہوتا ہے اندھے ہونا، عمیون کہتے ہو نا، پیچھے بھی آپ نے پڑھا فَعَمُوا تو وہ اندھے ہو گئے، وَسَمُّوا سمن سے ہے، سمن بکمن عمیون، وَسَمُّوا اور سب بہرے بن گئے، ثم پھر تاب اللہ مہربانی کی اللہ نے علیم ان پر، ثم پھر عموا اندھے ہو گئے، وَسَمُّوا اور بہرے بن گئے، کثیرا منہم اکثر ان میں سے، واللہ اور اللہ بصیر دیکھ رہا ہے، بما اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ، اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فتنہ، اور وہ کیا سمجھے کہ کوئی آزمائش نہیں ہوگی، کوئی فتنہ آزمائش نہیں ہوگی، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، بس جیسے دنیا میں آئے اور گئے، بس یہی کچھ ہونا ہے، بس اندھے بہرے بن گئے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی، پھر وہ اندھے بہرے بن گئے، ان میں سے اکثر، سارے تو نہیں اندھے ہوئے، ان میں سے اکثر پھر اندھے بہرے بن گئے، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ اب یہ اکثر ان میں سے اندھے بہرے بن گئے، یعنی سمجھے یہ تھے کہ کوئی سزا نہیں ہوگی، لیکن مذکورہ اصول الہی کے مطابق اس سزا کا کہ وہ حقدار بن گئے، یہ حق کے دیکھنے سے مزید اندھے، ان میں سے اکثر حق کے دیکھنے سے مزید اندھے اور حق کے سننے سے مزید بہرے، اور توبہ کے بعد پھر یہی عمل انہوں نے اور زیادہ طریقے سے دہرا دیا، تو اس کی وہی سزا بھی دوبارہ واقع ہو گئی، جیسے پہلے وہ اندھے بہرے تھے تو ان پر جو سزا تھی، پھر دوبارہ ان پر وہی سزا واقع ہو گئی، انہوں نے سمجھا سزا ہوگی نہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم نے جگہ جگہ پر لکھا ہوا دیکھتے ہیں، کسی مال میں جائیں، کسی اچھی شاپ میں جائیں تو کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ یہی سمجھیں اللہ کے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، یہ وہ جو کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے نا، یہ سمجھیں اس کا ترجمہ ہی انہوں نے کیا ہوا ہے، یہ دنیا کا کیمرہ ہے اور وہ اللہ کا کیمرہ ہے، اور دنیا کے کیمرے میں بہت سی چیزیں اوجھل ہو جاتی ہیں، بلیو کریں، بہت سی چیزیں اوجھل ہو جاتی ہیں، اور ہر وقت
یعنی کہ پیچھے اگر کوئی بھی چیک کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا تو آپ کو کوئی نقصان ہوا تو فوٹیج بعد میں چیک کریں گے کہ دیکھیں اس ٹائم پہ کیا ہوا تھا۔ ہر وقت انسان کی آنکھ بھی بند ہو جاتی ہے اور بہت سی چیزیں اس کے باوجود اوجھل ہو جاتی ہیں، ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں جن کے گھر کیمرے لگے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ کا کیمرہ ایسا ہے ہر چیز کو کیچ کر رائی لمحہ لمحہ اللہ دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز رائی جتنی بھی آگے دیکھیے لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو المسیح ابن مریم، وہی مسیح بن مریم۔ اس طرح سے ملتی جلتی آیتیں آپ نے پیچھے پڑھی ہوئی ہیں۔ وقال المسیح، اور مسیح نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، آگے لام کو ہم ملائیں گے عین کے بعد، لا اعبد اللہ، تم عبادت کرو اللہ کی، ربی جو میرا رب ہے، وہ ربکم اور تمہارا رب ہے، انہ بے شک وہ، من یشرک باللہ جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد تو یقیناً حرم اللہ علیہ الجنہ حرام کیا اللہ نے اس پر جنت، ومأواہ النار اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما اور نہیں للظالمین ظالموں کا من انصار کوئی مددگار۔ با محاورہ ترجمہ، اور مسیح نے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے کہا، وقال المسیح، خود مسیح نے کہا، اے بنی اسرائیل تم سب اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، جو میرا اور تمہارا اللہ، تم اس رب کی عبادت کرو۔ آگے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کون ہے؟ مسیح ابن مریم نے عالم شیر خارگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب بچے اس عمر میں قوت گویائی نہیں رکھتے، سب سے پہلے اپنی زبان سے اپنی عبودیت کا اظہار فرمایا۔ ہمیں، مجھے اور آپ سب کو پتہ ہے کہ عالم شیر خارگی میں بچہ نہیں بولتا، پیدا ہوتے ہی کچھ ٹائم کے بعد، کچھ مہینہ 2-4 مہینے تک بچہ کوئی بولتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا؟ بچہ نہیں بولتا۔ اور جو صحیح ہمارے بچے بولنا لگتے ہیں 2 سال تک جا کے صحیح بولتے ہیں، یا 2 سال کے بعد بھی زیادہ ٹائم لے جاتے ہیں۔ اور تو انہوں نے اس وقت عالم شیر خارگی میں اپنی زبان سے اپنی عبودیت کا اظہار کیا۔ کیا کہا؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، سورۃ مریم آیت نمبر 30۔ کیا کہا؟ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اس نے کتاب بھی عطا کی ہے۔ ابھی بچہ ہے، کہتا ہے مجھے اس نے کتاب بھی عطا کی ہے۔ حضرت مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں یا اللہ کا بیٹا ہوں، صرف یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور عمر کہولت میں بھی وہ یہی عبادت کریں گے۔ کہولت ادھیڑ عمر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کیا کہیں گے؟ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، یقیناً اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو ماں کی گود میں بھی کہے تھے، یہ وہی الفاظ ہیں جو کہولت کی عمر میں بھی کہیں گے۔ اور جب قیامت کے قریب ان کا آسمان سے نزول ہوگا، جس کی خبر صحیح احادیث میں بھی دی گئی ہے اور جس پر اہل سنت کا اجماع بھی ہے، تب بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کو اللہ کی توحید اور اطاعت کی طرف بلائیں گے، نہ کہ اپنی عبادت کی طرف۔ یہ ہم نے پہلے بھی یہ والا مضمون ہم نے پڑھا ہوگا۔ اور آگے ہے لقد کفر الذین،
البتہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، ثالث تیسرا ہے، ثلاثۃ تین میں، و اور ما من الہ نہیں کوئی معبود، الا مگر الہ واحد صرف ایک معبود، و ان لم اور اگر نہ، ینہو یانتہو وہ باز آئے، یانتہو وہ باز آئے، اما ان سے جو یقولون وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو ضرور مس کرے گا، چھوئے گا، لگے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان میں سے کیا لگے گا؟ عذاب علیم، دردناک عذاب۔ بامحاورہ ترجمہ، البتہ تحقیق یا یقیناً، البتہ یقیناً جنہوں نے کفر کیا، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں ایک ہے، یعنی تین میں سے تیسرا ہے، اللہ تین ہے یا اللہ تین میں سے تیسرا اللہ ہے، ثالث ثلاثہ تین میں سے تیسرا۔ دراصل اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وما من الہ الا الہ واحد اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اگر وہ اس سے یعنی اس طرح کی باتیں کرنے سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں دردناک عذاب لگے گا۔ اور پھر اس کے بعد افلا یتوبون تو کیا نہیں وہ سب، یتوبون تاب یتوب سے یتوبون وہ توبہ کرتے، رجوع کرتے، اللہ اللہ کی طرف، ویستغفرونہ اور وہ سب بخشش مانگتے اس سے، تو کیا نہیں یہ سب رجوع کرتے اللہ کی طرف اور وہ سب بخشش مانگتے اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ یہ لوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں یہ ہے نا افلا تو کیا نہیں، اصل میں اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ یہ لوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے، اللہ تو بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد مل مسیح ابن مریم الا رسول نہیں مسیح بن مریم مگر رسول، قد یقیناً خلط گزر چکے من قبل ہی رسول اس سے پہلے رسول، و امہ اور اس کی والدہ اس کی ماں صدیقہ تھی، سچی تھی، کانا تھے وہ دونوں، یہ کانا تثنیہ کا صیغہ ہے، کانا وہ دونوں تھے، یاکولان کھاتے، طعام کھانا، یاکولان الطعام، انظر دیکھیے، کیفا کیسے، نبین ہم بیان کرتے ہیں، لہم الآیات ان کے لیے واضح دلائل، ثم انظر پھر دیکھیے، انا کیسے، یؤفکون وہ سب پلٹائے جا رہے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے کہ مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں، اور اس کی والدہ ایک نہایت راست باز سچی عورت تھی، دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے، دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے، انظر کیف نبین لہم الآیات، آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ الٹے پھرے جاتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے مسیح بن مریم کے بارے میں اور ان کی والدہ کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی والدہ نہایت صدیقہ تھی، وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ اور اس کی والدہ کیا تھی؟ صدیقہ تھی۔ صدیقہ کے معنی ہے مومنہ اور ولیہ، مومنہ اور ولیہ، یہ وہ بھی یعنی وہ بھی حضرت مسیح پر ایمان لانے والوں اور ان کی تصدیق کرنے والوں میں سے تھی۔ ماں اپنے بچے کی تصدیق کرنے والی اور اس پر ایمان لانے والی تھی، اس سے پتہ چلا کہ وہ نبیہ نہیں تھی، یعنی حضرت مریم نبیہ نہیں تھی، پیغمبر نہیں تھی۔ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے اور انہوں نے حضرت مریم سمیت حضرت سارہ اور حضرت موسیٰ کی والدہ کو نبیہ قرار دیا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایک صدیقہ کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنے والی. وہ کس کی تصدیق کر رہی تھی؟ اپنے بیٹے کی کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اس پر ایمان لانے والی. یہاں صدیقہ کے معنی مومنہ اور ولیہ کے لیے گئے ہیں. جی اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ دونوں کھانا بھی کھاتے تھے. کوئی فرشتے نہیں تھے، کوئی اور مخلوق نہیں تھی. جیسے انسان کھانا کھاتے ہیں وہ دونوں کھانا بھی کھاتے تھے. کیا مطلب؟ یہ حضرت مسیح اور حضرت مریم دونوں کی الوہیت کے نفی، نہ وہ فرشتے تھے نہ وہ ثالث الثلاثہ تھے، تین میں سے ایک بھی نہیں تھے. یعنی یہاں الوہیت کی نفی کر دی گئی. جو الہ ہے وہ کھانا نہیں کھاتا، جو کھانا کھاتا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا. اور بشریت کی دلیل ہے کہ بشر کھانا پینا کھاتے ہیں. یہ انسانی ضروریات میں سے ہے، کھانا کھانا اور پانی پینا. تو جو الہ ہو وہ ان چیزوں سے پاک ہے، الہ کھانے پینے سے پاک ہے، منزہ ہے. آگے قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کی، ما لا جو نہیں، یملک اختیار رکھتا، لکم تمہارے لیے، ضرا ولا نفع نقصان کا اور نہ کسی نفع کا، واللہ اور اللہ هو السمیع العلیم خوب سننے والا، ہوا وہی خوب سننے والا اور علم جاننے والا ہے. با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، کل اتعبدون من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو تمہارے کسی نفع نقصان کا مالک نہ ہے، اور اللہ ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اس کے بعد ہے قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ حد سے بڑھو تم، فی دینکم اپنے دین میں، غیر الحق کی، نہ حق، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو، اہواء قوم، خواہشات قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا یقیناً وہ گمراہ ہو گئے ہیں، من قبل پہلے سے، واضلوا کثیراً اور ان سب نے گمراہ کیا ہے بہت سے لوگوں کو، وضلوا اور وہ بھٹک گئے ہیں، عن سواء السبیل سیدھے راستے سے. بامحاورہ ترجمہ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو، اور ان لوگوں کی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بھٹک چکے ہیں، اور بہتوں کو بھی وہ بھٹکا چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ چکے ہیں، ایسوں کی پیروی مت کرو. اب یہاں دیکھیے کہ اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناجائز نہ حق بات کہہ کر غلو نہ کرو. کیا نہ کرو؟ حد سے نہ بڑھو، یعنی اتباع حق میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور جن کی تعظیم کا حکم دیا گیا اس میں مبالغہ کر کے انہیں منصب نبوت سے اٹھا کر مقام الوہیت پر فائز مت کرو. اللہ نے بٹھایا تھا منصب نبوت پر، کس کو؟ حضرت عیسیٰ کو. منصب نبوت سے اٹھا کے مقام الوہیت پر انہیں فائز مت کرو، جیسے حضرت مسیح کے معاملے میں تم نے کیا. غلو ہر دور میں شرک اور گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ رہا ہے. غلو انسان کو جس سے عقیدت و محبت ہوتی ہے وہ اس کے شان میں خوب مبالغہ رائی کرتا ہے. وہ امام اور دینی قائد ہے تو اس کو پیغمبر کی طرح معصوم سمجھنا اور پیغمبر کو خدائی صفات سے متصف ماننا عام بات ہے. بدقسمتی سے مسلمان بھی اس غلو سے محفوظ نہیں رہے، جو کہ ہمارے مشاہدات ہمارے سامنے ہیں. انہوں نے بعض ائمہ کی شان میں اتنا غلو کیا اور ان کی رائے اور قول حتیٰ کہ ان کی طرف منسوب فتویٰ اور فقہ کو بھی حدیث رسول کے مقابلے میں ترجیح دینا شروع کر دی. جی ہمارے امام نے یہ کہا، ہمارے مولوی نے یہ کہا، ہمارے بزرگ نے یہ کہا تو ہم نے ایسے ہی کرنا ہے. اچھا ہمارے بڑے کہتے ہیں، جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں ہم نے وہی بات ماننی.
جو ہمارے امام کہتے ہیں ہم نے وہی بات کرنی، یعنی امام کو اتنا بڑھا دیا کہ اس کو جائز ناجائز میں حلال حرام کا اس کو اختیار دے دیا، تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے مت لگو جو ایک نبی کو الہ بنا کر خود بھی گمراہ ہو چکے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ، دوسرے تھوڑے نہیں بہت زیادہ لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہ تھا آج کا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد